وجهي للذي فطر السماوات والأرض صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، جب بھی سال میں ماہ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر، اس لیے ان کی آزمائش بھی بہت بڑی تھی. اور پھر قرآن کے الفاظ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنْ، ہر بات میں وہ کامیاب ٹھہر گئے. جو باتیں یعنی آزمائشات ان پر آئے، کسی آزمائش میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے. میرے اور آپ کے اعمال کی قبولیت اور رد ہونے کا اعلان تو آخرت میں جا کر ہوگا کہ ہم نے دنیا میں جو اعمال کیے، اعمال صالحہ سمجھ کر کیے، یا اپنے خیال میں ہم اس سے اعمال صالحہ سمجھ بیٹھے، اللہ کی نظر میں وہ اعمال صالحہ نہیں تھے. دنیا میں کوئی ایسی قوت طاقت نہیں جو ہمارے ان اعمال کے رد اور قبولیت کا اعلان کرے. ہاں، آخرت میں جا کر حشر کی میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھے گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کی میدان میں آپ کہاں ہوں گے تاکہ امت، گناہگار امت آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے حشر کی میدان میں ملاقات ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے میزان عمل پہ ڈھونڈنا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال تلنے کے بعد ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے
اور اللہ نے آواز بھی ایسی دی اس فرشتے کو کہ پورے حشر کے میدان اور جتنے اس میں حاضرین ہوں گے سب کے سب اس فرشتے کی آواز کو سن لیں گے۔ وہ فرشتہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں، میزان عمل میں اس کے اعمال تولے گئے اور اعمال بد کے مقابلے میں اعمال صالحہ بھاری ہو گئے، وہ پلڑا بھاری رہا، جھک گیا، اس لیے فلاں ابن فلاں کامیاب۔ اور پھر اس کے بعد اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں جس کے اعمال بد اعمال صالحہ پر غالب ہو گئے، برے اعمال زیادہ ہو گئے، لہذا محشر کے میدان والوں سن لو فلاں ابن فلاں ناکام۔ یہ اعلان آخرت میں ہوگا، کون کامیاب ہے کون ناکام، کس کے اعمال قبول ہیں اور کس کے اعمال رد، قضاء اور قدر کے فیصلے ہوں گے۔ اس سے پہلے البتہ مرنے کے بعد قبر میں ایک جھلک ضرور دکھائی جائے گی کہ دنیا سے تم کامیاب آئے ہو کہ ناکام آئے ہو، یہ ایک جھلک دکھایا جائے گا ضرور۔ صاحب قبر جو بھی ہو اس کو اندازہ لگ جائے گا کہ حشر کے میدان میں میری پوزیشن کیا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری جگہ، پل صراط پہ مجھے دیکھنا، میں اپنی امت کو پار ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ کون ہے جو پل صراط کو پار کر کے سیدھا اللہ کی رضا کے مقام میں داخل ہو رہا، اور کون ہے جو پیچھے رہ رہا؟ یہ فیصلے حشر کی میدان کے ہیں۔ پوچھے گئے یا رسول اللہ، حشر کی میدان میں آپ اپنی امتیوں کو پہچانو گے؟ توجہ، یا لوگ بہت سے انبیاء کی امتیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں، اتنی کثرت کے ساتھ امتوں میں آپ اپنی امت کو پہچان لو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اس کے وضو کے اعضاء روشن ہوں، جو 5 وقت نماز کے لیے 5 وقت وضو کرتا ہے، تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے، اور کتابوں کے اچھی کتابوں کے مطالعے کے لیے وضو کرتا ہے، وہ کتابیں جن میں قرآن کے الفاظ زیادہ ہو اور اس میں ہماری زبان یا اردو یا دیگر زبانوں میں ترجمہ یا تفسیر کم ہو، قرآنی آیات زیادہ ہو، اس کتاب کو بغیر وضو کے نہیں چھوڑنا۔ اس کی مثال بھی قرآن کی۔ البتہ جس کتاب میں ہمارے اردو کی زبان یا کوئی بھی زبان ہو، وہ اس کی لکھائی کثرت سے ہو، بعض مقامات پر قرآن کی آیت ہو، بعض مقامات پر لکھائی زیادہ ہو اپنی زبانوں کا، قرآن کی آیتوں کا اس میں الفاظ کم ہو، اس کو البتہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم بندے کہ دنیا ہی میں اللہ نے اعلان فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے اپنے رب سے وفا کی۔ اللہ، دنیا میں ہم وفادار ہیں یا بے وفا ہے، اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا کہ دنیا میں ہم نے اپنے رب کے وفادار بن کر زندگی گزاری، بے وفا بن کر زندگی گزاری، فیصلے آخرت میں ہوں۔
لیکن دنیا میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق کہا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی میں مکمل اپنے رب سے وفا کی۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اسی وفاداری کی بنیاد پر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست چن لیا، اپنا خلیل چن لیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جو کہا جاتا ہے اللہ کا دوست، یہ میں نے اور آپ نے خلیل کا لفظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دیا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کی، اللہ کی دوست کی حیثیت سے آپ نے بہت سی آزمائشات جو آپ پر آئے، آپ اس میں سرخرو ہو گئے۔ واقعی کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس طرح سے ممکن اے اللہ، ہے اس طرح سے ممکن تیرے راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں۔ اے اللہ اس طرح سے ہے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، میرے زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میرے زیست کا سہارا یعنی تکلیف، پریشانی اور دنیا میں جو امتحانات آتے ہیں، اس کو آپ سب کو ایک زیست کے نام سے معنن کر سکتے ہیں۔ میرے زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، اے اللہ میرے زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ یا اللہ میری زندگی کا حاصل دنیا میں یہ ہے کہ جیوں تو تیرے عاشقوں میں، میری موت آئی تو بھی تیرے عاشقوں میں، یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ کے عشق کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار۔ اور عشق کیا کہتا ہے؟ جو رب کہے وہی کریں گے، اپنی من پہ نہیں چلیں گے، جو دل کہتا ہے بس ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے اسی پر چلیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ خوبصورت واقعہ جس سے ہر شخص آگاہ ہے، کیسی قربانی کی، ایک عظیم یاد تازہ ہو گئی۔ قرآن میں اللہ پاک نے وہ خوبصورت باپ بیٹے کا قربانی کے لیے جانا، اور پھر باپ بیٹے کی وہ بات چیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم۔ کیا خوبصورت انداز ہے، دونوں باپ بیٹے کی بات چیت، اس انداز سے اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں ڈوب کر باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کسی کی تربیت تھی یا کسی مکتب کا سہارا؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ اس عمر میں والد کے ساتھ کیسے بات چیت کیا جائے؟ اللہ کو وہ باپ بیٹی کی گفتگو ایسی پسند آئی، 23 پارے کی سورۃ صافات کا اللہ نے حصہ بنا دیا۔ وقت کی کمی ہے ورنہ میں اس کی تفصیل میں جاتا۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ قربانی کا ذکر ملتا ہے، جگہ جگہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے دونوں بتوں کے نام پہ کیے جاتے تھے، ایک نماز، سجدہ اور دوسرا قربانی۔ یہ دو عبادتیں وقت تھے غیر اللہ کے لیے۔
حبل کے نام پہ تھا، مناف کے نام کا تھا مناف. ازمن پښتانه ډېر په شوق خپل د زوی نوم څه شي دي په عبدالمناف. په دا نه دی خبر مناف و بت ته وایي، د خدای نوم خو نه دی. مناف بت کا نام ہے. ہم لوگ بڑے شوق سے اپنے بچوں کا نام عبدالمناف رکھتے ہیں. خیال کرنا عبدالمناف شرکی نام ہے، یہ بت کا نام ہے مناف. یہ اللہ کا بندہ نہیں کہلائے گا، یہ بت کا بندہ کہلائے گا. آج کل لوگ جدید کی تلاش میں ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں، نہ اس کا معنی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی تفصیل ہوتا ہے. بس دانو پکشی دا صبور دا خو زما د نیکه د ورور، عبدالستار پکشی دا خو زما د نیکه ماماو، عبدالرزاق پہ نوم کشی دا یا دا خو زما د نیکه پلانی سړی تیر سوی دی. نو بد معلومیږي چې د هغه نومونه کشی دي. بابا د عبدالرحمن سدیس نه دی بیت الله شریف کې چې لمونځ ورکوي ښایسته اواز یې چې دی. ته په دا خبرې سدیس په څه ته یاد؟ سدیس مطلب شپږم، عبدالرحمن شپږم. دا سدیس قوم نه دی، دا قبیله نه ده، دا یو خاندان نه دی. سدیس اسم تصغیر دی، د دې اسم کبیر سادس دی او دا سدیس اسم تصغیر دی. نو د دې معنی دا د سادس، عبدالرحمن سادس، عبدالرحمن شپږم. چې پوښتنه وکړه د عبدالرحمن شپږم و څه ته وایي؟ دی وایي دا اته ورونه دي، د ګردو نومونه عبدالرحمن دی. د یو نوم عبدالرحمن الاولی، د بل نوم عبدالرحمن الثانی، د دریم نوم عبدالرحمن الثالث، د څلورم نوم عبدالرحمن الرابع، بیا عبدالرحمن الخامس، بیا عبدالرحمن السادس ثم سدیس، بیا عبدالرحمن السادس، بیا عبدالرحمن الثامن. دا اته ورونه دي، د ګردو نوم عبدالرحمن دی. هغه په کور کې هغه خدا دغه نه وکړي، دا مشهور ورور نوم دی، دا کشر نوم داسو، د مابین غم داسو. هغه خو په دا اعتراض نه وکړو. هغه چې یو نوم یې وایي دا د ماما د کاکا د اکا دغه نوم و. بابا چیرې پسې ګرځي دومره ښایسته نومونه د خدای د رسول هغه نه ایږدي. هغه نومونه ایږدي چې ګر سر په معنی سر نه خلاصېږي. په دا هم نه دی خبر چې دا د خدای نوم دی که د بت نوم دی. احتیاط کوئ، پوښتنه کوئ چې زه زوی په کور کې زوی کېدلی دی، دا نومونه ایږدم. هغه صاحب دا به شي، هغه به درته وایي چې د دې دا معنی راځي. د صحابه چې نومونه دي ګرده کښېږدئ، د هغو و نسبت ته وګورئ. د انبیا نومونه چې دي ګرده کښېږدئ، د هغو معنی ته مه ګورئ، و نسبت ته وګورئ. د حضور سلم چې څومره نومونه دي، په دې کې کم یې شول غواړئ کښېږدئ، په دا کې معنی ته مه ګورئ، و نسبت ته وګورئ کہ نسبت سے بچاتے. سمجھ گئے میری بات؟ آج کل ہم جدیدیت کی تلاش میں اپنے بچوں کا نام پتہ نہیں کیا کیا رکھ جاتے ہیں. نہ معنی سمجھ میں آتا ہے نہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے. میں نے کہا نا بہت سے لوگ عبدالمناف نام رکھتے ہیں. مناف اللہ کا نام ہے ہی نہیں، وہ بت کا نام ہے. یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے ہم جو نام رکھے نسبت اللہ سے ہو رہی کہ بت کے ساتھ ہو رہی. اس لیے میرے محترم دوستو اچھے اچھے نام اس کو مت دیکھو یہ پرانا ہے، یہ میرے دادا پردادا کی پردادا کا نام تھا. اتنا دور مت جاؤ، دادا کا نام اپنے بیٹے کے نام پر رکھو، دادا کا نام زندہ ہو جائے گا. یہ سب سے خوبصورت بات ہے. ہم عزت احترام میں دادا کا نام بھی نہیں رکھتے، اس دادا کے جو ہے ماموں کا نام بھی نہیں رکھتے کہ بے عزتی ہوگی. خدا کے بندے بے عزتی نہیں، گھر میں ایک پرانے بزرگ کی یاد تازہ ہو جائے گی، ایک نسبت مل جائے گی اس گھر کو. بہرحال میرے محترم دوستو، کفار ایک قربانی ایک نماز یہ غیر اللہ کے نام کی دیتے تھے. اللہ پاک نے دونوں کے حوالے سے ان الصلاتی و نسکی، بے شک میری نماز میری قربانی، و محیای و مماتی، بے شک میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا.
لا شریک لہو، میں مشرک نہیں بنتا، نماز چھوڑ کر یہ مشرک کا کام ہے، اللہ کے انتہائی نافرمان بندے کا کام ہے۔ لا شریک لہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کہ نماز کو چھوڑ دوں، اور میں قربانی کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ قربانی عظیم یادگار ہے، یہ امت مسلمہ کی شعار ہے، یہ ملت ابراہیمی کی ایک خوبصورت نشانی ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ثبوت ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ان صلاتی و نسکی، میری قربانی میری نماز دونوں اللہ کے لیے۔ کفار غیر اللہ کے نام کی دیتے تھے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ کا نام کرو۔ اور میرے محترم دوستو، احادیث مبارکہ، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے، احادیث مبارکہ، صرف ان چند حدیثوں میں غور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کا جانور لے لے، اس کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ نے کی عطا فرماتا۔ اب پورے ہفتہ پورے گھر والوں کو بٹھائے کہ وہ آپ کی بکری یا آپ کی بھیڑ کے وہ اون جو ہے یعنی دمبے کی وہ ذرا شمار کرنے لگ جائے، میں کہ تو 10 دن کیا 1 مہینہ دیتا ہوں، گھر کے 50 افراد لگ جائے انشاءاللہ شمار نہیں کر سکے۔ ہے کوئی نیکیوں کی کمی؟ ایک قربانی ہے پورے سال میں ایک دفعہ ہے، اللہ کے لیے اس کو نامزد کر کے دے دو۔ یہ مت دیکھو گھر میں گوشت آئے گا کیا، یہ دیکھو میری رب کی رضا، اس میں میری رب کی رضا ہے۔ اور حج اور قربانی میں جتنا پیسہ لگتا ہے، زکوٰۃ میں جو پیسے چلے جاتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ یہی پیسے تمہیں واپس بما فائدے کے لوٹا دے گا۔ انشاءاللہ جس نے قربانی کیا ہے آئندہ سال وہ غریب نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ جس نے اپنے مال کا زکوٰۃ دیا آنے والے سال اس کا زکوٰۃ کا حساب بڑا ہے۔ اور جنہوں نے حج کیا ہے، حاجی جب گھر آتا ہے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس میں پیسہ ضائع نہیں جاتا، اللہ کا وعدہ میں انتہائی فائدے کے ساتھ واپس کروں گا۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے قربانی کے ایام جو 3 دن 10، 11، 12 ذی الحج کے ایام ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں اللہ کی حضور سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کی جانور کو پیش کرنا۔ 10، 11، 12 ذی الحج میں اس سے خوبصورت عمل اور کوئی نہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے رہو، یہ تمہارے باپ حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس کی سنت بھی تازہ ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ 2 نبیوں کی نسبت ہے اس میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا جانور جب ذبح کرنے لگو نماز عید کے بعد، ذبح کرتے وقت اس کے قریب رہو کہ تمہاری جانور قربانی کی خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وقت اللہ کی رحمت کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت عروج پہ ہوتا ہے، مغفرت کی انتہا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، اس لیے کہ وہ امت مسلمہ سے کٹ چکا ہے۔ جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ امت مسلمہ سے کٹ چکا ہے۔ اس لیے جب امت مسلمہ سے کٹ گیا قربانی کی بھی اس کی پھر نماز کی کیا ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ جس کی طاقت ہو، جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، قرض دار ہے، وہ اس سے نکل گئے۔ اور قربانی کے لیے مسائل ڈھونڈتے ہو، جیب میں 1 لاکھ کا موبائل پڑا ہے، جی پما قربانی کیجیے کنے کیجیے، 1 لاکھ موبائل لے رہے خرچے کا قربانی ہوا خا تم لا پوچھتے نہ کہ اتنا قیمتی چیز، اس کا زکوٰۃ کے حساب سے الگ حساب کتاب ہے۔
فطرانہ قربانی کا ایک نصاب ہے، زکوٰۃ کا الگ نصاب ہے۔ سال کا گزرنا ہے، صاحب استطاعت ہونا ہے، مال تجارت کا ہونا ہے، سونا چاندی اپنے مطلوبہ مقدار کا ہونا ہے۔ لیکن قربانی میں یہ ہے کہ قربانی والے دن تمہاری ضرورت سے زائد تمہارے پاس جو کچھ ہے تم پر قربانی واجب، اس میں سال کا گزرنا بھی نہیں ہے۔ اور میں موبائل کو زائد چیز سمجھتا ہوں، یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے جو قیمتی موبائل لے کر پھر رہے ہو اور قربانی کرنے کے لیے مسئلہ ڈھونڈ رہے ہو جی مونی صاحب مجھ پہ قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اعتراض کرنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ عمرے پر ہر سال جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، یہ دیکھو حج پہ جاتے ہیں ایسے ہی پیسہ لگاتے ہیں، یہ دیکھو قربانی پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کی خون بات ہے، کیا فائدہ؟ یہ کیا فائدہ؟ کہنے والوں سے درخواست ہے آؤ یہ کل کے واقعے پر ذرا مجھے تبصرہ کر کے دکھاؤ، جو 15 سے 20-30 کروڑ روپے کی ٹکٹ لے کر 19 نامی ابدوز میں جا کر ٹائٹینک کے جہاز کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کروڑوں روپیہ لے گئے، یہ جائز تھا؟ ایسی جگہ پیسہ لگانا جائز تھا؟ پیسہ بھی برباد، زندگی بھی برباد، سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ قربانی کے لیے پیسہ دینے کے لیے جان جاتی ہے، یہاں پر یہ واقعات میں کروڑوں روپیہ خرچ کرے اور جان بھی گئی، یہ صحیح کیا اس نے؟ عمرے پر کیوں جا رہے ہو ہر سال؟ حج پہ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی توفیق سے جا رہا ہے۔ یہ پیسے تمہیں تو عجیب سے نظر آتے، دیکھو فضول جا رہا ہے، یہ فضول ہو گئے۔ اور تم جو یہ فضول چیز جو اللہ کے عذاب کے شکار ہو کر سمندر کی تہ میں عبرت کے نشان بنا ہوا ہے، بجائے اس کی توبہ استغفار کرو، تم کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کے دیکھنے کے لیے جا رہے ہو۔ یہ پیسہ جائز تھا؟ ایسے فضولیات پر پیسہ رکھنا جائز ہے؟ کروڑوں روپے لگا کر کے ٹکٹ لگا کر یہ جائز تھا؟ یہ ان پیسوں کا اللہ کو جواب نہیں دے گا؟ تمہیں جو اللہ نے یہ دولت دی تھی اس لیے دی تھی کہ فضولیات میں اڑاؤ؟ ارے جانے دو، خویرا بدبانہ بسیار، جس کا دل ہی نہ چاہے وہ ہر طرف سے اعتراض کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے نام پر دینے کے لیے اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایک شخص نے کہا مولوی صاحب زوی آدمی وکینو دی سم چې سړی سم دا 13 لاکھ روپے ډوډۍ مې ورکړه، 18 لاکھ روپے میری روٹی پر خرچہ آیا، دا جائز نہ؟ یہ 18 لاکھ روپے جو کھانے پر یہ نام ونمود کے لیے ہے، خدا کی قسم یہ کوئی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ زو سنن میں حلال کو تب سنن میں حلال کو، دا جائز نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعدہ دی وسی یوب سا حلال کا ولیمہ پیو کا هاغه دغه دی سنت دی، تشپیتا اویا علاله لا هم درته وی لا چې راوځي که دا مېلمه درته وی یاره کور دې سپېره سه دومره غوړي وراچولې ستونې را خرابې کړې، ته یې دوا به درته وکړي؟ کور یې ودان ښه غوښې وي، کور یې ودان ښه وریځې وي، دوا به درته وکړي؟ دغه دوا به درته وکړي، یاره کور یې سپېره سه دومره غوړي وراچولې ستونې مې خرابې شوې۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے ہجرت کے بعد، کسی سال بھی قربانی ضائع نہیں، ہر سال قربانی، بلکہ سال میں 2 یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آل کی طرف سے قربانی قبول فرما، اور دوسرا جانور ذبح کر کے فرماتے یا اللہ جو میری امت کے نادار ہے، قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، قیامت تک آ رہے، یا اللہ یہ دوسرے جانور ان کی طرف سے قبول کرنا۔ میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، مت گھبراؤ، یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا، یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہے، اپنی قربانی کر لیا، اگر ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ایک قربانی دے۔
یا اللہ یہ تیرے حبیب کے نام پہ ذبح کر رہا. مرحوم والدین کی طرف سے بھی آپ بالکل قربانی کر سکتے ہیں. آج کل عموماً یہ مسائل بھی ہے کہ لوگ گھروں میں ایک فرد کی قربانی کر لے بس کافی ہے اور سکو بس بابا بندے دی هغه به قرباني وکړو هغه لپاره پسه راوړو څنګه پسه راوړو چې مازې د غاړې خلاصې شي الله لپاره نو دی پسه راوړه چې غاړې خلاصې شي او په لاندې کې دی ګوره چې شل لاندې ځینې ووځي د خپل د نس دپاره دی شه بندوبست د الله لپاره یو ما مرمړی وګوره هغه راوړه الله سره سودا څومره ښایسته سودا کېږي دغه یې وکړه حساب کتاب دی د الله سره دی د بندګانو سره نه دی صله به الله درکوي تا ته اجر به الله درکوي تا ته خوبصورت جانور پیش کرو عیب سے پاک ہو کان کٹے ہوئے نہ ہو سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو ایک آنکھ کی بینائی ختم نہ ہو لنگڑا کر نہ چلتا ہو اس میں گوزا بالکل ہو نہیں گاس نہ کاتا ہو دان ٹوٹ گئے ہو اس کی تنوں میں سے ایک تنا کاٹ دیا گیا ہو اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے پرواہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کان ہیں پرواہ نہیں ہے لیکن ایک کان ہے اور دوسرے کان کی تہائی حصہ کسی نے کاٹا ہے خیال کرنا ایسے جانور اللہ کے حضور پیش نہ کرنا اللہ ایسے جانور کو قبول نہیں فرماتے عیب سے پاک ہو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے عیبدار جانور نہ ہو اور یہ نامنمود کے لیے خود شکل تو ایسی ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں کبھی دال روٹی نصیب کائی اور جانور کو کہتے میں بادام پستہ اور دیسی گھی کھلاتا ہوں ظالم کی بچے جانور کی بجائے خود کھاتے کچھ صحت تو بن جاتی سب جھوٹ نام نمود کے لیے نہ کرو اللہ کے لیے کرو یہ لاکھوں کا ہے یہ کروڑوں کا ہے یہ سب نام نمود کے جانور ہیں اللہ کے لیے کرو شرعی مسافر پہ قربانی نہیں ہے آج کل نصاب کیا چل رہا ہے کوئی مجھے چاندی کا تولہ بتا سکتا ہے کوئی سنار ہے آپ میں آج کل چاندی کا تولہ کیا چل رہا ہے کوئی بھی نہیں جانتا تاکہ میں صحیح نصاب آپ کو دوں کہ جس کے پاس اتنا رقم ہو اس پر قربانی واجب ہے صرف یہ کہ قربانی کی یہ چاندی کی تولہ مجھے بتا دے کہ آج کل کیا اس سے اونچ نیچ بہت زیادہ ہے آج کی کیا رہا تھی کل کی کیا آج کی ریٹ کیا ہے جی 2500 تو یہ 52.5 میں آپ موبائل ہے ڈال دیں کتنے بنتے ہیں 2 لاکھ سے اوپر جا رہے ہیں 2,17,18,000 1,33,000 صحیح 1,33,000 جس شخص کے پاس 1,33,000 روپے نقد ہے یا سامان تجارت ہے 1,35,000 جس کے پاس نقد ہے یا سامان تجارت ہے اس پر قربانی واجب ہے جس کے پاس 1,35,000 سے کم ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے 1,35,000 والے پہ قربانی واجب گھر میں خواتین کا سونا ہے مالک معلوم ہے یہ بیوی کی ملکیت ہے یا شوہر کی ملکیت جس کی ملکیت ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے وہ حساب کر کے اس کے مطابق پھر قربانی کے ایک جانور دے دیں اگر بیوی مالک ہے اس سونے کا تو بیوی کی ذمہ قربانی واجب ہے اگر شوہر مالک ہے تو پھر شوہر کے ذمہ بیوی کے ذمہ اگر گھر میں اگر دکان میں 4 بھائی ہیں مشترکہ کاروبار کر رہا ہے لیکن والد حیات ہے وہ جمع کر کے کمائی کر کے والد کو دیتے ہیں خود بس جیب خرچ لیتے ہیں پھر صرف والد کی ذمہ قربانی ہے باقی بھائی بری ذمہ ہے اگر چاروں بھائی 4 ہے 3 ہے 2 ہے 5 ہے اللہ حاضر قیاس اگر 4 بھائی 5 بھائی کام کر رہے ہیں اور سب کا سرمایہ برابر ہے اس دکان میں تو اس کو تقسیم کریں جتنا سرمایہ ہے
اگر ایک ایک بھائی کی حصے میں 1,35,000 روپے آ رہا ہے تو سب پہ قربانی واجب ہے، سب پہ قربانی واجب ہے۔ کوئی پھر وہ نہ کہے کہ بس ایک کرے نور بغاڑ اخلاصی سی تا خدای چې یو ته وایي ته ماجي ته ورسل منځ وکړه همیش به نو په کور کې زموږ به نو غاړې خلاصې شي، نو غاړې خلاصېږي چې یو کس لمونځ وکړي دا نور نه کوي، په دا غاړې خلاصېږي، په هر یو جلا فرض دی. دغسې د قرباني معامله ده. که مشر قربانی وکړي نور غاړې به دا نه خلاصېږي، یہ بالکل اس سے قربانی ادا نہیں ہوگا. والدین مرحوم کی طرف سے قربانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے کرنا چاہتے ہو ان کو بتا دو بھئی تمہاری قربانی کر رہا ہوں، گمنامی میں نہ رکھو. کوشش کرو کہ آپ کی جانور غیر مسلم ذبح نہ کریں، مسلمان سے ذبح کرائیے. میرے محترم دوستو، یہ بہت اہم مسائل ہے، پوچھ لیجئے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ دمبا دمبی بکرا بکری 1 سال سے کم نہ ہو، سال کے برابر. دمبا اتنا فربا ہو 1 سال کے ساتھ رکھ کر برابر نظر آئے تو اس کی قربانی صحیح ہے. بیل گائے جو بھی ہے 2 سال سے کم نہ ہو، 2 سال ہو اس کی قربانی جائز ہے. اونٹ کے لیے 5 سال ہے، اگر اونٹ 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور باقی وہ میں نے بتایا سنگ جڑ سے وہ اندھا کانا لنگڑا لولا لنگڑا کر چلنے والا بیمار، پیدائشی ایک کان نہ ہو، چکی جس کی چکی دم کان آنکھ 1/3 سزایا ہو گیا ہو، جس کی دانت بالکل نہ ہو، جس کو خارج کی بیماری ہو، جس کی ناک کسی نے کاٹ دی ہو، جس کی تن کسی نے کاٹ دیا ہو، یہ وہ ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. بہرحال میرے محترم دوستو، یہ بڑے زبردست ایام ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے اس 10 راتوں کی قسم کہا ہے، یہ بڑے مبارک، یہ رمضان المبارک کے مقابلے میں ہے جس میں ہم موجود ہیں. یہ آج کا دن، کل کا دن، ذی الحج کی 10 تاریخ تک ذکر کرو، تسبیحات کرو، اللہ اکبر کرو، اگر ہو سکے روزہ رکھو. 2 سال کی عرفات کا روزہ 2 سال کی گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ. اور عام روزہ جو ذی الحج کا ہے 1 سال کی گناہوں کا کفارہ ہے. عرفات کون سا عرفات؟ 9 ذی الحج یہاں کا. تمہیں کیا کرتے ہو زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھو. تو گرمی بھی اخفل خوند دی تو مولوی صاحب گرمی زنو ډیر مگر ځکه ډیر کار څوک کوي هغه مجبور دي. تو گرمی میں ذرا اس کا بھی لطف دیکھیں. ہم بھول گئے گرمی کا روزے کیسے تھے. تو میں کہتا ہوں آپ سے 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھو، 3 سال کی گناہوں کا کفارہ. یہ پسند موقع ملے آنے میں، آئندہ سال کو زندہ کو انتقال کرے. اور تکبیرات تشریق بدھ کی صبح سے شروع ہوں گے، بدھ کی فجر کی نماز سے اتوار کے عصر تک. گھر میں میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتا دو، 1 دفعہ فجر نماز کے بعد ذرا بلا نماز مردوں کے لیے، آہستہ عورتوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، واجب نہیں پڑھا گناہگار. ہماری نماز عید انشاءاللہ بلدیہ سبزدار پر ٹھیک 7:15 بجے ادا کی جائے گی.